موبائل ایسا فتنہ بن گیا کہ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کے موبائل میں سارے معاملات شروع ہو گئے. موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. اس موبائل کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں یہ شاید لوگوں کو معلوم ہے. آپ یہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے سنت کا مذاق اڑا. آپ کو معلوم کتنا مذاق ہے, کتنا نقصان, اللہ کے احکام کا کتنا نقصان. نماز ہم نہیں پڑھتے, روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے, زکات دے تو دل پکڑ کے بیٹھ جاتے. اگر 1 کروڑ روپے زکات نکل گئی تو بندہ ہارٹ اٹیک میں مر جاتا ہے. 1 کروڑ روپے زکات نکل گئی تو اس کے پاس 1 کھرب تو ہوگا. وہ جب 1 کروڑ زکات دینے کا سنتا ہے تو اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. اب اپنے مال کو کیسے پاک کرے گا, تو مر گیا. اب اس کی زکات کون دے گا؟ زکات دیتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اگر اللہ پاک نے صاحب نصاب صاحب حیثیت بنایا کہ بیت اللہ جانے کا خرچہ رکھتا ہے, جا سکتا ہے, سفر پورا کر سکتا ہے, تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا, اس کو جانا ہے. ہم کہتے ہیں حج میں نہیں جائیں گے, ابھی ہمارا ٹائم نہیں. ہمارے یہاں تو بڑھاپے کے اندر حج پہ جایا جاتا ہے کہ 70 سال کے بعد حج پہ جائیں گے, 80 سال کے بعد حج پہ جائیں گے. حج نام مشقت کا ہے. تو ہم سارے اللہ کے احکام کو ہم نے بالکل ایسے نیچے کر دیا. بس یہ مہربانی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا. اگر وہ بھی نہ پڑھتے تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو مسلمانی کے لائیں گے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو مسلمانی کے لائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں ختنہ کرا دو, سنت کرا دو, تب مسلمان ہوگا. مسلمان کے گھر مسلمانی پیدا ہوا کرتا ہے. بس ماں نے کلمہ پڑھا دیا بچپن کے اندر, وہ ہمارے ذہن میں رہا. میرے بھائیوں, نمازوں کے پابند بن جاؤ. قسم خدا کی, بے نمازی کا عذاب بیان کرنا چاہیے. اور اب میں بے نمازی کا بیان کرتا ہوں کہ دیکھو بے نمازی کا عذاب کیا ہے. بے نمازی کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. مرنے کے بعد 3 سوال پہلے ہوں گے اور اس کے بعد پھر نماز کا سوال شروع ہو جائے گا. مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربو کا, کہ تیرا رب کون ہے. تیرا رب. اب جنہوں نے اللہ کے احکام پورے کیے ہوں گے وہ بے ساختہ کہیں گے میں تو اپنے پروردگار کی ساری زندگی پاکی بیان کرتا رہا. دوسرا سوال کیا ہوگا کہ من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اگر دین اسلام پہ چلے, دین اسلام پہ سنت کے مطابق زندگی گزاری تو بے ساختہ کہ اٹھے گا کہ میرا دین دین اسلام, اللہ کا اسلام. پھر سوال ہوگا کہ من نبیوں کا ایک کھڑکی کھلے گی, ہلکا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سنت کی اتباع کی ہوگی, جس نے سنتوں کو سجایا ہوگا, جس نے ساری زندگی سنتوں کو سجایا ہوگا, وہ ایسا کرتے اٹھے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول اللہ. یہ تو اللہ کے محبوب ہیں, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سوال کے اندر آسانی. اب آ جائیے نماز کے اوپر کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز قضا کر دی
پڑھنے کے بعد فرشتے اس کے سر کو ہتھوڑے سے توڑتے رہیں گے، سر جھڑتا رہے گا، توڑتے رہیں گے، سر جھڑتا رہے گا۔ توڑے کون؟ کہا کہ یہ اس نے فجر کی نماز پڑھا تھی۔ ہتھوڑے پڑھتے رہیں گے، ٹیما بنتا رہے گا، پھر جڑ جائے گا، پھر بن جائے گا، پھر جڑ جائے گا، پھر بن جائے گا، لیکن ظہر تک یہی عمل چلتا رہے گا۔ ظہر کی نماز قضا کر دی تو پھر یہ عصر تک معاملہ چلتا رہے گا، عصر کی قضا کر دی تو مغرب تک یہی معاملہ رہے گا، عشاء کی نماز بھی قضا کر دی تو پھر یہ معاملہ رہے گا کہ فرشتے قیمہ بناتے رہیں گے، سر جھڑتا رہے گا، قیمہ بناتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی۔ معراج کے معنی یہی ہے کہ جنت اور دوزخ۔ آپ نے سوال کرنا ہے جبریل کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے امتی ہیں کہ جنہوں نے نمازیں قضا کی ہے، نماز نہیں پڑھتے، اور جو بالکل ہی سرے سے نہیں پڑھتے نماز، تو جیسے ہی قبر کے اندر ان کو رکھایا جائے گا نا، ہم تو وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، تو تھوڑی دیر میں سب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ بے نمازی کا انجام اب شروع ہو چکا ہے۔ کیا شروع ہو چکا ہے؟ کہ آپس میں ایسے پسلیاں آنی شروع ہو جائیں، ساری پسلیاں آپس میں ایسے مل جائیں، کیوں کر قبر بھی ایسے تنگ، پسلیاں بھی ایک دوسرے کے اندر فٹ ہو جائیں گی ایسے، پھر کھلے گی، پھر قبر کشادہ ہوگی، پھر قبر آئے، پھر قبر آگے بڑھے گی، پھر پسلیاں ہماری ایک دوسرے کے اندر ایسے چڑھ جائیں گی، پھر قبر ایسے ہوگی، پھر بندہ چلے گا، چلائے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری پکار کو نہیں سنے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ کہا کہ بچاؤ بچاؤ، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کو نہیں کرا، تم نے الصلاۃ قرۃ العین، نماز کی تم نے پابندی نہیں کری۔ اللہ کے محبوب نے تمہیں معراج کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا کہ یہ میں تمہاری امت کو تحفہ دے رہا ہوں، ایک نماز پڑھے گی تو 50 کا ثواب دوں گا۔ ارے ہم تو ایسی امت ہے، ایسی امت ہے، اگر نیکی کرنے کا جذبہ ہے، نیکی کا سوچتے ہیں تو فرشتہ ایک نیکی لکھتا ہے۔ ہم نے نیکی نہیں کری، اگر ہم نے نیکی کری تو فرشتہ 10 نیکی ہمارے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو ایسا امت نہیں ہے، نیکی کا سوچا ایک نیکی لکھ دی، ابھی نیکی ہم نے کری نہیں ہے، نیکی کر دی تو فوراً فرشتہ 10 نیکی لکھتا ہے۔ ہم تو اس کی امت ہی ہیں۔ آج ہم دین کا کیا ویوہار پیدا کر رہے ہیں سمجھو، سب نے مر جانا ہے، ہمارے ماں باپ مر گئے، دادا دادی نانا نانی سب کے مر گئے، کسی کے ماں باپ بھی سب کو مرنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو بقا کرے گا، ہر چیز دنیا سے چلی جائے گی۔ انسان جب مرتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اچھے عمل کیے ہوتے نا، لوگ اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے طرف روح ڈالتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد میرے مقام پہ مجھے پہنچا دو، جلد سے جلد، اس لیے کہ اس کی روح نکلی، وہ نیک تھا، اللہ رب العزت نے اسے جنت کے سارے نظارے کرا دیے، سارے نیک اعمال اس نے دیکھ لیے کہ جنت کیا چیز ہے، کہ اللہ نے میرا مقام کیا رکھا ہے، اور وہ چیختا ہے، روتا اللہ اس کو جان دیتا ہے۔ لیکن جو 4 کانڈا بھی دیتے ہیں، 100-200 لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کی نہیں سنتا، بس وہ چیختا ہے کہ بس مجھے جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے میرے مقام تک پہنچا دو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ آپ یقین جانیے وہ چیختا ہے خوشی کے مارے کہ بس جلد سے جلد میرا مقام ہو جائے کہ میں اس مقام تک پہنچ جاؤں۔ لیکن 4 آدمی اسے کندھا دیتے ہیں، 100 آدمی اس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو اس کی آواز نہیں آتی، اس کا خوشی کا اندازہ تقاضا اتنا ہوتا ہے کہ بس جلد سے جلد مجھے غسل دے دو، جلد سے جلد مجھے کفن پہنا دو، اور جلد سے جلد میرا جنازہ پڑھا دو، جلد سے جلد مجھے میرے گھر میں منتقل کر دو۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت کے نظارے دکھا دی۔
بے نمازی ہوتا ہے نا، بے نمازی وہ جب مرتا ہے اس کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ یار مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کس گڑھے میں ڈالنے جا رہے ہو، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ لوگ چار کانا دینے والے نہیں سنتے، لوگ اتنے سارے اس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ نہیں سنتے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کے واسطے بچا لو، مجھے خدا کے واسطے بچا لو، اس گڑھے میں مجھے مت ڈالنا، یہ گڑھا میرے لیے ایندھن ہے، یہ گڑھا میرے لیے میری پسلیاں ملا دے گا، اس گڑھے کے اندر کوڑے مکوڑے میرے جسم کو کھا جائیں گے، خدا کے واسطے مجھے روکو، مجھے مت جانے دو، مجھے یہیں روک لو۔ لیکن کون سن رہا ہے اس کی؟ کون سن رہا ہے؟ چار آدمی کانٹا دے رہے ہیں، پیچھے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہے، کوئی ٹٹا تمسکرہ کر رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی کی باتیں کر رہا ہے جنازے میں، کوئی اپنے رشتہ داروں کی باتیں کر رہا ہے، کوئی دنگے فساد کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ جس کو ہم کانٹا دے رہے ہیں کتنا بڑا عبرت کا مقام ہے۔ اس کو جب قبر میں لٹا کے چیختا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے نکالو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کون بچائے گا؟ دنیا کے اندر نام ہے، ہاں بھائی ساجد بھائی بہت بڑا نام ہے، مر گئے تو نام ختم، میں مر جاؤں گا تو میرا نام ختم ہو جائے گا۔ ابھی زندہ ہوں تو نام ہے کہ ساجد بھائی، ہاں بھائی ساجد بھائی، میں مر گیا تو میرا نام ختم۔ اب آپ بھی پوچھو گے یہ تھوڑی کہ حضرت کا جنازہ کب اٹھاؤ گے؟ قسم خدا کی آپ یہ نہیں پوچھو گے کہ حضرت کا جنازہ کب اٹھاؤ گے، آپ پوچھو گے کہ میت کب اٹھائی جائے گی، جنازہ کب ہوگا، کب رکھوائیں گے، کون سے قبرستان میں لے کے جاؤ گے؟ میرا نام ختم، تختی ہٹا دو، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، دنیا کا وزیر ہے، ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، ارے بھائی جنرل ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، بہت بڑا پیر ہے، بڑا اللہ والا ہے، باعث بستانی ہے، جنید بغدادی ہے، شیخ سعد رحمت اللہ علیہ، حسن بصری ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز ہے، ارے مر گئے تو نام ہی ختم ہو گیا، مر گیا نام ختم، تم مر گئے میں مر گیا میرا نام ختم، میرے بچے روئیں گے چلائیں گے تھوڑی دیر کے لیے ختم۔ تم بولو گے جنازہ کب لے کے جاؤ گے، تمہارے پاس خون آنا شروع ہو جائے گا، بھائی میت حضرت کہنا چھوڑ دو گے، کیوں کہ میں مر گیا تمہیں خوف پیدا ہو جائے گا، تم کہنا ختم کر دو گے، بس پوچھو گے اس بھائی سے کہ بھائی جنازہ کب ہے، کون سی مسجد میں ہوگا، کس وقت جنازہ ہوگا، میت کو کب غسل دو گے، میت کو کب لے کے جاؤ گے، کون سے قبرستان میں لے کے جاؤ گے، یہی ہوگا نا بھائی، اس کے علاوہ ہوگا کچھ؟ زندہ ہے تو نام ہے، مر گئے تو نام ہی ختم ہو گیا، ہے تو نام ہے، نہیں ہے تو نام ختم ہو گیا۔ میرا آگے بھائی اب انتقال ہو گیا ہمارا، بچے ہمارے رو رہے ہیں، بھائی ہمارے رو رہے ہیں، بزرگ رو رہے ہیں، چلے گئے، نام ختم، میرا لیبل ختم، میرا دنیا سے رابطہ ختم، میں پڑا ہوں ایسے، میں تو مکی بھی نہیں لا سکوں گا۔ بچے بولیں گے آپ مشورہ کرو گے کہ حضرت کو غسل ہم خود دیں یا کسی کو غسل والے کو بلائیں، میرے تو کپڑے بھی تم کاٹ کے اتار لو گے، کچھ نہیں کرتا، تم جیسے میرے کپڑے کاٹو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم مجھے تھپڑ مارو گے تب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میرے جسم کو نوچو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم کچھ بھی کرو گے میں تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها،
اپنی روح کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی روح کو زمین میں دھسا لیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر روح دی ہے، روح کی وجہ سے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اس روح کی وجہ سے میں بہت بات کر رہا ہوں، آپ کیا بیٹھے میری بات کو سنائیں، اس روح کی وجہ سے۔ منہا خلقناکم، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، وہ فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں چلے جائیں گے۔ منہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اللہ نے ہم کو اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ قبر میں جب جاتے 3 مٹیاں دیتے، حدیث سے ثابت ہے۔ لوگ تو قبرستان کے اندر بھی ٹھٹا تبصرہ کرتے ہیں، قبرستان میں بھی یہ حال ہے، عبرت و نشانے وہاں بھی ٹھٹا تبصرہ کرتے ہیں۔ چلو بھائی میرا انتقال ہو گیا، اب میرا اعلان مسجد میں ہو رہا ہے، جامع صفا مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، طالب بھائی کا انتقال ہو گیا، جنازہ کتنے بجے ہے؟ سب کے کھلبلی بن جائے کہ جنازہ، کوئی نام میرا نہیں لے گا، اس کے بعد میرا کوئی نام نہیں لے گا، صرف یہ پوچھیں گے میرے بچوں سے جنازہ کب ہوگا، کتنے بجے ہوگا، کون، یہی ہوگا نا۔ دنیا کی ریت ہے، اگر اپنی آخرت اچھی کرنی ہے تو اعمال اللہ کے احکام کو پورا کرو۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کے دربار میں جب جائیں گے تو کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی آپ کو معلوم، کتنی تکلیفیں برداشت کی کہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء السلام کو اس دنیا کے اندر اتارا کہ اپنی امت کے لیے کہ یہ امت کو سمجھائیں، اللہ ہدایت دے کہ نیک اعمال کی طرف جڑ جائے۔ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء السلام کو ایک دعا ایسی بتائی کہ بولے تم جو مانگو کہ دعا قبول ہوگی۔ ہم 1,24,000 پہ کم و بیش انبیاء السلام نے وہ دعائیں مانگی اور دنیا کے اندر قبول کروائی۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو دعا کی، کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے ایک دعا دی ہے، لیکن وہ دعا میں جب کروں گا اللہ کے دربار میں، جب میدان حشر ہوگا، میں میدان حشر میں اپنی امت کو بخشوانے کے لیے وہ دعا کروں گا، اللہ میری قبول کرے گا۔ وہ دعا آپ نے روکی ہوئی، وہ دعا آپ نے روکی، کتنے فخر کی بات ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے یقین جانیے سینے پہ زخم دے رہے ہوں گے، کیسا زخم دے رہے ہوں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ یہ جانیے میدان حشر ہوگا، اللہ نے اپنے معبود سے سوال کیا کہ اللہ تو میری امت کا حساب کتاب مت دینا، میں اپنی امت کا حساب کتاب خود لوں گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پربھو تم کہا کہ اللہ میں اپنی امت کا حساب کتاب خود لوں گا، اس لیے امت میں جتنے بھی جزا سزا جو بھی ہوگی، جو بھی گناہ کچھ بھی ہوں گے، تاکہ وہ میرے سامنے رہیں گے اور آپ کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت و عطا رب العزت، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی امت کا حساب کتاب لیں گے تو آپ کی امت شرمندہ ہوگی، جب ان کے نامہ اعمال کھلیں گے وہ شرمندہ ہوگی۔ آپ
نے فرمایا میرے محبوب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری امت کا حصہ